سلمیٰ کی 4 بیٹیاں تھیں جن میں سے 3 نوکری کرتی تھیں جبکہ چوتھی بیٹی عائشہ نوکری نہیں کرتی تھی۔ عائشہ کی شادی ایک غریب گھر میں ہوئی تھی۔ وہ اپنی ماں اور بہنوں کے ساتھ رہتی تھی لیکن اسے ہمیشہ گھریلو کاموں میں مصروف رکھا جاتا۔ اس کی تینوں بہنیں عفیفہ، سائرہ اور فاطمہ جو نوکری کرتی تھیں اسے اکثر طعنے دیتیں کہ وہ گھر پر رہتی ہے اور کچھ نہیں کرتی۔ وہ اپنی کمائی کا بڑا حصہ اپنے اوپر خرچ کرتیں اور عائشہ کو کمتر سمجھتیں۔ عائشہ صرف میٹرک پاس تھی کیونکہ اس کی بہنوں نے اس سے مزید پڑھائی کے لیے پیسے خرچ کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ وہ چاہتی تھی کہ وہ بھی اعلیٰ تعلیم حاصل کرے اور نوکری کرے لیکن اس کی بہنوں کا خیال تھا کہ اس کا کام صرف گھر سنبھالنا ہے۔ عائشہ خاموشی سے گھر کے کام کرتی اور اپنی ماں سلمیٰ کا خیال رکھتی جو بیوہ ہونے کی وجہ سے تھک چکی تھی۔ ایک دن اتوار کی صبح عائشہ گھر کے کاموں میں مصروف تھی جبکہ اس کی بہنیں ابھی تک اپنے کمروں سے نہیں نکلی تھیں۔ عفیفہ نے عائشہ سے حلوہ پوری بنانے کا کہا اور طنز کیا کہ نوکری والوں کے لیے چھٹی کتنی قیمتی ہوتی ہے۔ عائشہ خاموشی سے کچن میں چلی گئی۔ اس کی بہنیں ڈائننگ ٹیبل پر شور مچاتی رہیں اور اسے چائے گرم کرنے یا انڈا پراٹھا بنانے جیسے کاموں کے لیے کہتی رہیں۔ عائشہ کے چھوٹے بھائی احسان کو بھی سب بہنیں بہت لاڈ کرتی تھیں لیکن وہ عائشہ سے ٹھیک سے بات تک نہ کرتا تھا۔ ایک بار جب عائشہ اس کے پاس بیٹھنے لگی تو احسان نے کہا کہ اس سے بدبو آتی ہے اور اسے اٹھنے کو کہا۔ یہ سن کر عائشہ کا دل ٹوٹ گیا۔ ایک دن سلمیٰ نے عفیفہ کے رشتے کی بات کی۔ مہمان آئے لیکن جب عفیفہ کو پتہ چلا کہ لڑکا صرف 3000 کماتا ہے اور موٹر سائیکل پر آیا ہے تو اس نے رشتہ ٹھکرا دیا۔ اس نے ماں سے کہا کہ یہ رشتہ عائشہ کے لیے ٹھیک ہے۔ سلمیٰ کو یہ تجویز اچھی لگی اور عائشہ کی شادی اس لڑکے آصف سے طے ہو گئی۔ عائشہ کی شادی سادگی سے ہوئی۔ اس کی بہنوں نے شادی پر زیادہ خرچ نہیں کیا۔ عفیفہ نے سستے سوٹ اور پرانے برتن جہیز میں دیے۔ دولہا والوں نے کہا کہ وہ شادی کا جوڑا نہیں خرید سکتے تو عفیفہ نے کرائے پر لہنگا لے کر عائشہ کو دیا۔ عائشہ خاموش رہی لیکن وہ اپنی ماں کو پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ آصف ایک سادہ اور اچھا انسان تھا۔ اس نے عائشہ کو اپنے چھوٹے سے گھر میں رانی کی طرح رکھا لیکن اس کی تنخواہ کم تھی جس سے گھر چلانا مشکل ہوتا۔ کچھ عرصے بعد احسان کی شادی کی تیاریاں شروع ہوئیں۔ عفیفہ، سائرہ اور فاطمہ نے ماں اور بھائی کے لیے مہنگے تحفے لائے جیسے لاکھوں کا جوڑا اور سونے کے کنگن۔ عائشہ کے پاس کچھ دینے کو نہ تھا اور اس کی بہنیں اسے طعنے دیتیں کہ وہ غریب ہے۔ عائشہ شرمندہ ہوئی لیکن اس نے خاموشی سے کچن میں کام کیا۔ جب مہمان آئے عفیفہ نے اسے ڈانٹا کہ اس کے کپڑے خراب ہیں اور وہ اندر نہ جائے ورنہ رشتہ خراب ہو جائے گا۔ عائشہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے لیکن وہ چپ رہی۔ شادی کے دن عفیفہ، سائرہ اور فاطمہ نے احسان کو سونے کی انگوٹھی دی اور عائشہ کی طرف طنزیہ دیکھا کہ وہ کیا لائے گی۔ سب ہنس پڑے جب سائرہ نے کہا کہ عائشہ شاید راشن یا بجلی کا بل مانگ لے لیکن اسی لمحے آصف نے عائشہ کا ہاتھ تھاما اور کہا کہ وہ بھی تحفہ لائے ہیں۔ انہوں نے احسان کو مری اور کشمیر کا ہنی مون پیکج دیا۔ سب حیران رہ گئے کیونکہ یہ سب سے قیمتی تحفہ تھا۔ احسان کی دلہن نادیہ نے عائشہ کا شکریہ ادا کیا کہ اس نے اس کے بارے میں بھی سوچا۔ عفیفہ اور اس کی بہنوں کو یقین نہ آیا کہ عائشہ نے یہ کیسے کیا۔ جب انہوں نے عائشہ پوچھا تو عائشہ نے بتایا کہ اس نے بچوں کو ٹیوشن پڑھائی اور کمیٹی سے پیسے جمع کیے۔ اس نے کہا کہ اس کا ایمان اللہ پر ہے اور اس کی خوشی اس کے بھائی اور بھابھی کی خوشی میں ہے۔ آصف نے عائشہ کو پیار سے کھانا کھلایا اور دونوں خوشی سے باتیں کرتے رہے۔ عفیفہ، سائرہ اور فاطمہ کو احساس ہوا کہ ان کے مہنگے کپڑوں اور زیورات کے باوجود عائشہ کے پاس اصل دولت تھی۔ اس کے شوہر کا سچا پیار، عائشہ کی خوشی اور سکون ان کے چہروں پر واضح تھا جو ان تینوں بہنوں کو کبھی نصیب نہ ہوا۔ سب نے عائشہ اور آصف کی عزت کرنا شروع کر دی اور نادیہ نے بھی عائشہ کو دل سے پسند کیا۔ محترم ناظرین، اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔